الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ دوستو، آج میں آپ کو اسلامی عقائد کے بارے میں بتا رہا ہوں، اور یہ بات قطعی ہے کہ اسلامی عقائد میں کہ اللہ کے ہاں دین ایک ہی ہے، اور وہ ہے اسلام۔ دوستو، اگر دوسرے ادیان بھی حق ہوتے تو اللہ کے نبی حضرت معاذ کو اہل کتاب کے پاس اسلام کی دعوت دینے کے لیے نہ بھیجتے۔ دوستو، اگر دوسرے ادیان بھی اپنے عقائد و نظریات پر چل کر آخرت میں نجات پا لیتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسلام کی دعوت کے لیے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو ان کے پاس نہ بھیجتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو اہل کتاب کے پاس اسلام کی دعوت کے لیے بھیجا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، تم اہل کتاب کی طرف جا رہے ہو اور ان کو اسلام کی دعوت دینا اور ان کو اس بات کا اقرار کروانا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جب وہ اس بات کا اقرار کر لیں تو اس کے بعد ان کو بتانا کہ اللہ پاک نے دن رات میں مسلمان پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اس کے بعد دوستو، حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں سن 728 ہجری میں، دوستو وہ لکھتے ہیں کہ جو آدمی اس بات کا اقرار نہ کرے کہ اللہ کے ہاں ما سوائے اسلام کوئی دوسرا دین حق نہیں ہے۔ حافظ ابن تیمیہ سن 728 ہجری میں وہ لکھتے ہیں کہ جس آدمی نے دل اور زبان سے اس بات کا اقرار نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ما سوائے اسلام کوئی دین لائق قبول نہیں، باوجود اقرار توحید و رسالت کے وہ مسلمان نہ مانا جائے گا۔ دوستو، مسلمانوں کے عقائد کے بارے میں دوستو ہم کے زمانے میں یہ بہت سی تحریکیں چلیں عقائد کے بارے میں۔ دوستو، تابعین کے زمانے میں بہت سے فتنے برپا ہوئے۔ دوستو، اس میں اسلامی عقائد کے بارے میں اختلاف رہا تابعین کے زمانے میں۔ دوستو، اس میں بہت سے تحریکیں چلیں، فتنے ہوئے، اور معتزلہ، جہمیہ، قدریہ، خوارج، روافض تحریکیں بڑے زور و شور سے چلیں۔ دوستو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے کوئی بھی ان کے ساتھ نہ چلا، اور دوستو جو صحابہ رضی اللہ عنہم کے نقش قدم پر چلے وہ تابعین کہلائے، جو صحابہ رضی اللہ عنہم کے نقش پا سے ہٹ کر چلے وہ تابعین نہیں سمجھے جا سکتے، اور دوستو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے نقش قدم کو چھوڑنے والے اہل بدعت کہلائے گئے، اور دوستو جو صحابہ رضی اللہ عنہم کے نقش قدم پر چلے ان کو اہل سنت کا نام دیا گیا، جو صحابہ رضی اللہ عنہم کے نقش قدم سے ہٹ گئے ان کو اہل بدعت کا نام دیا گیا۔ دوستو، اس وقت صرف 2 ہی نام تھے، اہل سنت اور اہل بدعت۔ دوستو، اللہ پاک ہمیں اہل سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔